ایران نے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کا بھرپور جواب دے دیا۔ ایران نے اسرائیل پر سینکڑوں ڈرونز اور کروز میزائلز برسا دیے۔ ایران نے اسرائیل کے رامون اور نیوٹم ایئر بیس کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ایرانی میزائلز اور ڈرون سے بچنے کے لیے اسرائیلیوں کو بنکرز میں پناہ لینی پڑی۔ اسرائیلی کابینہ کا اجلاس بھی حفاظتی بنکرز میں ہوا۔ ڈرونز اور میزائلز کو روکنے کے لیے اسرائیل کے دفاعی نظام پر ایک رات میں $1.3 ارب خرچ ہوئے۔ اس کے باوجود ایرانی ڈرونز اور میزائلز کو ہدف تک پہنچنے سے روکا نہیں جا سکا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل پر فوجی کارروائی دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے جواب میں کی گئی۔ معاملے کو اب ختم سمجھا جائے۔ اگر اسرائیلی حکومت نے کوئی اور غلطی کی تو ایران کا رد عمل پہلے سے بھی شدید ہوگا۔ ایران نے اسرائیل کا غرور خاک میں ملا دیا۔ شام کے شہر دمشق میں اپنے سفارت خانے پر حملے کے بدلے میں ایران نے اسرائیل کو کرارا جواب دیا۔ ایران نے رات گئے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر دی۔ 50% ایرانی ڈرونز اور کروز میزائلوں نے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ میزائل برستے ہی قابض اسرائیلی تل ابیب سے فرار ہونے لگے۔ ایرانی حملے میں اسرائیلی جیٹ طیاروں کا سب سے بڑا اڈا بھی تباہ ہو گیا۔ رامون ایئر بیس اسرائیلی فضائیہ کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے امریکہ نے ڈیوڈ سیلنگ اور ایرو 3 نظام نصب کیا تھا جو کسی کام نہ آیا۔ صہیونی ریاست کا اربوں ڈالر کا آئرن ڈوم بھی ناکام ہو گیا۔ ایرانی میزائل اور ڈرونز 2 گھنٹے کا سفر کر کے اسرائیل پہنچے اور قہر بن کر برس پڑے۔ ایرانی ہتھیاروں نے عراقی حدود کا استعمال کیا۔ کربلا سے گزرتے میزائلوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں نے عوامی مقامات کے بجائے صہیونیوں کے فیصلہ ساز ایوانوں اور اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ پر بھی ڈرونز جا لگے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اپنی فوجی قیادت کے ساتھ زیر زمین بنکر میں چھپ گئے۔ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی شہری رونے لگے۔ حملے کے بعد اسرائیل میں اسکولز اور یونیورسٹیاں بند کر دی گئیں۔ اجتماعات کو بھی محدود کر دیا گیا۔ ایران نے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کا بھرپور جواب دے دیا۔ ایران نے اسرائیل پر سینکڑوں ڈرونز اور کروز میزائلز برسا دیے۔ ایران نے اسرائیل کے رامون اور نیوٹم ایئر بیس کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ایرانی میزائلز اور ڈرون سے بچنے کے لیے اسرائیلیوں کو بنکرز میں پناہ لینی پڑی۔ اسرائیلی کابینہ کا اجلاس بھی حفاظتی بنکرز میں ہوا۔ ڈرونز اور میزائلز کو روکنے کے لیے اسرائیل کے دفاعی نظام پر ایک رات میں $1.3 ارب خرچ ہوئے۔ اس کے باوجود ایرانی ڈرونز اور میزائلز کو ہدف تک پہنچنے سے روکا نہیں جا سکا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل پر فوجی کارروائی دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے جواب میں کی گئی۔ معاملے کو اب ختم سمجھا جائے۔ اگر اسرائیلی حکومت نے کوئی اور غلطی کی تو ایران کا رد عمل پہلے سے بھی شدید ہوگا۔ ایران نے اسرائیل کا غرور خاک میں ملا دیا۔ شام کے شہر دمشق میں اپنے سفارت خانے پر حملے کے بدلے میں ایران نے اسرائیل کو کرارا جواب دیا۔ ایران نے رات گئے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر دی۔ 50% ایرانی ڈرونز اور کروز میزائلوں نے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ میزائل برستے ہی قابض اسرائیلی تل ابیب سے فرار ہونے لگے۔ ایرانی حملے میں اسرائیلی جیٹ طیاروں کا سب سے بڑا اڈا بھی تباہ ہو گیا۔ رامون ایئر بیس اسرائیلی فضائیہ کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے امریکہ نے ڈیوڈ سیلنگ اور ایرو 3 نظام نصب کیا تھا جو کسی کام نہ آیا۔ صہیونی ریاست کا اربوں ڈالر کا آئرن ڈوم بھی ناکام ہو گیا۔ ایرانی میزائل اور ڈرونز 2 گھنٹے کا سفر کر کے اسرائیل پہنچے اور قہر بن کر برس پڑے۔ ایرانی ہتھیاروں نے عراقی حدود کا استعمال کیا۔ کربلا سے گزرتے میزائلوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں نے عوامی مقامات کے بجائے صہیونیوں کے فیصلہ ساز ایوانوں اور اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ پر بھی ڈرونز جا لگے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اپنی فوجی قیادت کے ساتھ زیر زمین بنکر میں چھپ گئے۔ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی شہری رونے لگے۔ حملے کے بعد اسرائیل میں اسکولز اور یونیورسٹیاں بند کر دی گئیں۔ اجتماعات کو بھی محدود کر دیا گیا۔